بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ لانگ مارچ جو عمران خان نے کیا تھا اسلام آباد کے لیے، وہ چند کارکنان نے اس کو اس وقت بہت محسوس کیا تھا کہ وہ آئے اور اسلام آباد سے واپس چلے گئے۔ وہ تقریباً صبح پہنچے تھے اسلام آباد، اور وہ شاید پاکستان میں تمام کارکنوں کو یہ کہہ چکے تھے کہ ہم لانگ مارچ کے ساتھ ساتھ وہاں پہ دھرنا بھی دیں گے، لیکن وہ ایسا نہ کر سکے اور وہ واپس چلے گئے، چونکہ انہیں یہ علم ہو چکا تھا کہ اسلام آباد کی جو پولیس ہے یا رینجر اور ایف سی کے جو لوگ انہوں نے بلائے ہوئے تھے وہ بہت ظلم زیادتی کر رہے تھے، اور ایسا جمہوری تحریکوں میں ہوتا نہیں ہے، لیکن وہ وہاں پہ ہو رہا تھا۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت سے پروگرام تھے جس کے تحت ان کو یہ سارا کچھ چھوڑ کے واپس جانا پڑا، اور اس دوران ایک ان کے ساتھ وعدہ بھی کیا گیا جس کا انہوں نے یقین کیا اور وہ واپس چلے گئے۔ میں یہاں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا قصور عمران خان کا یہ تھا کہ اس نے اس وعدے پہ یقین کر لیا۔ اب آپ نے پھر دیکھا ہوگا کہ 14 اگست کو انہوں نے یوم پاکستان، یوم آزادی کے موقع پر ایک جلسے کا اعلان کیا، لوگوں کو کال بھی دے دی گئی تاکہ لوگ وہاں پہ اکٹھے ہوں، اور وہ کسی آئندہ کے لاہے عمل کا اعلان کرنے والے ہیں۔ لیکن بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے کہ 14 اگست کی اس تاریخ کے حوالے سے ایک اور جماعت جو تحریک لبیک کے نام سے مشہور ہے، انہوں نے اپنا ایک اجتماع اسلام آباد میں رکھ لیا۔ آپ کو جو سیاسی شعور رکھنے والے لوگ ہیں انہوں نے یہ یقیناً سوچا ہوگا کہ آخر 14 اگست کو ان لوگوں کو ہی آخر یہ یوم آزادی کا دن کیوں یاد آ گیا، اس سے پہلے تو وہ کبھی نہیں کرتے تھے۔ اور ہوا کیا کہ آپ بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے کہ تحریک لبیک کو وقتاً فوقتاً چند ایسے لوگ، ایسی طاقتیں ضرورت کے وقت ان کو دھرنے کے لیے، لانگ مارچ کے لیے کال دیتی ہیں، بلاتی ہیں۔ عمران خان نے ایک دفعہ پھر اپنے کارکنوں، اپنے لوگوں کے لیے اور پاکستان کے لیے اس کو جگہ کی تبدیلی کا اعلان کر دیا، اور وہ لاہور میں انہوں نے جلسہ رکھ لیا ہے، چونکہ انہیں پتہ تھا کہ جیسے اسلام آباد میں وہ ایک بہت بڑا حادثے سے بچ گئے تھے، اسی طرح یہ تحریک لبیک نے یہ جلسہ رکھا ہے اور ادھر پی ٹی آئی کا بھی یہ جلسہ ہے، تو ایک بہت بڑے حادثے کا شکار ہونے جا رہے تھے، اور یہ کسی ٹریپ میں آ رہے تھے۔ عمران خان نے اپنے ملک کی سلامتی کے لیے پاک فوج سے بھی کچھ واضح ٹکر نہ لینے کے حوالے سے فیصلہ کر لیا کہ ان کا جلسہ اب لاہور میں ہوگا۔ آپ کو ایک بات میں بار بار کر چکا ہوں، میرے خیال میں نے اپنے ہر ویلاگ میں یہ بات کہی ہے کہ نومبر تک انتخابات کی ہر صورت میں عمران خان کی ڈیمانڈ ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ نومبر میں انتخابات ہو جائیں، جبکہ پی ڈی ایم اور مسلم لیگ نون کی جماعتیں یہ چاہتی ہیں کہ یہ انتخابات کسی نہ کسی طرح مؤخر ہوتے رہیں، ملتوی ہوتے رہیں، چونکہ ان کا اس طرح ہوم ورک نہیں ہے، وہ لوگوں میں جانے کے قابل نہیں ہے، ابھی تک وہ کچھ کام کر نہیں سکے، لوگوں کے لیے وہ خدمت نہیں کر سکے جس کے لیے وہ آئے تھے، اور لائے گئے تھے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے شاید یہ انتخابات اتنا اچھے نہ ہوں اور کامیابی ہم حاصل نہ کر سکیں، جبکہ تحریک انصاف بضد ہے کہ ہر صورت میں یہ انتخابات نومبر تک ہو جانے چاہیے۔ آپ اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ یا تو نومبر تک انتخابات ہو جائیں گے،
اور اگر انتخابات نہ ہوئے تو ایسی صورتحال پیدا ہوگی. یہ میں بڑی دفعہ کہہ چکا ہوں، میں آپ کو تقریباً اپنے ہر ولاگ میں یہ بات کہہ چکا ہوں کہ حالات شاید ان کے کنٹرول سے باہر بھی ہو سکتے ہیں. کوئی ایسا حادثہ سیاست میں ایسی انہونی ہو سکتی ہے جو اب دنوں کی بات رہ گئی ہے، اب مہینوں والی بات نہیں ہے، اب شاید چند دنوں میں یہ جو ظہور پذیر ہونا ہے وہ ہو جائے گا. اور پھر لاہور کے جلسے سے پہلے آپ نے یہ بھی دیکھ لیا کہ اسلام آباد کے بنی گالہ کے علاقے سے عمران خان کے چیف آف سٹاف کو گرفتار کر لیا گیا. ڈاکٹر شہباز گل کو اس طرح کار سے نکالا اور ان کی کار کے شیشے توڑے کہ بندوقوں کے بٹ مار کے ان کو وہاں سے نکالا، اور اس کے بعد وہ کہاں لے گئے ہیں اب پتہ چلا ہے کہ ان کو پیش کر دیا گیا ہے اور 2 دن کے ریمانڈ پہ وہ پولیس کے پاس ہیں. اس کو پی ٹی آئی کے علاوہ جو ہمارا ARY چینل ہے اس کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے. لیکن کوئی ہے جو پوچھے کہ اگر شہباز گل نے کوئی بات کی ہے، ہم اس کی کوئی صفائی تو نہیں دینا چاہ رہے، اور بلکہ ARY نے بھی اس کو رد کر دیا ہے اور اس کے موقف کو اس کا اپنا ذاتی موقف بتایا ہے. لیکن کیا یہ سوال کرنے میں ہم لوگ حق بجانب نہیں ہیں کہ اگر پاک فوج کے چیف آف آرمی سٹاف کے خلاف نواز شریف نے ٹی وی پہ بات کی، شہباز شریف نے بات کی، مریم نے بات کی، خواجہ آصف نے بات کی، کس نے بات نہیں کی؟ ان کے خلاف تو کوئی کارروائی نہیں ہوئی. اور میرے خیال کے مطابق یہ قصور بھی عمران خان کا ہے. 3.5 سال اس کی حکمرانی رہی اور فوج کے خلاف جو بھی ان کے منہ میں آیا وہ کہتے رہے، اور عمران خان نے بھی ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی. تو آج پھر اگر ان کو وقت ملا ہے، آج ان کے پاس یہ اختیار ہے، تو وہ فوج کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہیں اور وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں. اور اگر کوئی اس وقت مخالف بیانیہ کو لے کے پھر رہا ہے تو وہ PTI ہے، جس کے ثبوت کے طور پہ انہوں نے ڈاکٹر شہباز گل کو گرفتار بھی کر لیا ہے. اور اسی طرح صرف شہباز گل کے علاوہ باقی لوگوں کو بھی گرفتار کرنا چاہتے ہیں، جس میں PTI کے دیگر رہنما ہیں، تاکہ لاہور کے جلسے کو کسی نہ کسی طرح وہ بھی فیصلہ کن بنانا چاہتے ہیں. جیسے PTI انتخاب یا انقلاب کے نعرے پہ آگے بڑھ رہی ہے، اور چونکہ بارہا ہم اس کو کہہ چکے ہیں کہ اب یہ معاملات مہینوں کے نہیں ہیں، یہ دنوں کے ہیں، اور ان دنوں میں دونوں لوگ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. PTI تو آگے بڑھ رہی ہے، لیکن PDM اور مسلم لیگ نون، PDM کی تو حیثیت نہیں ہے، نون لیگ اور پیپلز پارٹی یہ دونوں چاہتی ہیں کہ ایسے حالات ہوں کہ معاملات یہ جو نمبر میں تقرری ہے وہ عمران خان نہ کرنے پائے. ان کو پتہ ہے کہ الیکشن میں وہ کامیاب ہوگا اور اس کو 2/3 اکثریت میں ملے گی. لیکن اس میں حیرانی والی بات جو آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر شہباز گل کے حمایتی پاکستان پیپلز پارٹی والے بن رہے ہیں، اور انہوں نے بڑا واضح کہا ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ اس طرح کی کارروائی ہو اور اس کا کورٹ مارشل کیا جائے یا اس کے خلاف اس قسم کی کارروائی ہو، بلکہ اگر اس نے کوئی ایسے لفظ کہے ہیں یا ایسی بات کی ہے تو ان کو عام عدالت میں پیش کر کے اس کے خلاف کارروائی ہو. یعنی مسلم لیگ نون سے ان کا موقف بھی علیحدہ ہو گیا ہے. لیکن اندر خانہ چونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح PTI کا نقصان ہونا چاہیے، چاہے PTI کو اس کی جماعت پہ پابندی لگ جائے اور عمران خان نااہل ہو جائے، وہ یہ چاہتے ہیں. لیکن یہ نہیں چاہتے کہ ایسے لوگوں کے خلاف اس طرح کارروائی ہو ان کے خلاف کورٹ مارشل ہو کہ کل یہی بات پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے اوپر بھی فٹ ہو سکتی ہے. تو آپ کی خدمت میں یہی گزارش کرنی تھی کہ آپ قطعاً یہ نہ سوچیں کہ اسلام آباد کے لانگ مارچ میں عمران خان پیچھے ہٹا تھا تو اس وقت بھی اسے بہت بڑا خطرہ درپیش تھا، اور انہیں پتہ چل گیا تھا
کہ کیا ہونے والا ہے۔ اس وقت بھی لاہور کے جلسے میں جو اس کو تبدیلی کرنی پڑی جگہ کی، تو وہ تحریک لبیک کی وجہ سے کرنی پڑی، جو وہ چاہتی تھی کہ وہ اسلام آباد میں آ کے وہ اپنا دھرنا دیں یا اپنا جلوس نکالیں یا ان کے جو بھی مطالبات ہیں وہ وہاں پہ جلسہ کریں۔ پھر ایک دفعہ عمران خان نے وفاداری کا ثبوت دیتے ہوئے، ملکی سلامتی کا ذہن میں رکھتے ہوئے ان کو جگہ دے دی اور خود لاہور میں آ گئے۔ اب لاہور میں جو اہم اعلان ہونا ہے وہ بھی آپ سن لیں گے، چونکہ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ اب بات دنوں کی رہ گئی ہے، مہینوں کی نہیں ہے۔ اور لبیک تحریک جو ہے، آپ کو سب کو پتہ ہے کہ وہ اسلام آباد میں کیوں گئی، اس کو کیوں بلایا اور کس نے بلایا۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔